بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو کیفیت اس کے کہ مراعات وحدت متعلق و یقین و شک در باب استصحاب کس جہت سے ہوگا؟ بعضی از کلمات کہ جو ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ درست ہے کہ مسئلہ نقض و عدم نقض خود یقین کے لحاظ سے تطبیق ہوتا ہے، اما اگر ہم یوں کہیں میں یقین بحیات زید رکھتا ہوں اور شک کے در ممات امر رکھتا ہوں، تو آیا شک کے ممات امر کیا موجب ہو سکتا ہے کہ یقین پہ حیات زید کو نقص کرے؟ یقین پہ حیات زید و شک کے در موت امر آیا نقص یہاں پر وجود میں آ سکتا ہے؟ اور کہیں کہ لا تنقض الیقین بحیات زید بشک فی موت امر، آپ کہیں گے کہ یہاں پر یقین و شک کا کوئی ارتباط ہی نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یقین و شک جو لا تنقض میں ہے دونوں کا متعلق ایک چیز ہونا چاہیے، ایک کا زید دوسرے کا امر، یہ نہیں ہونا چاہیے، تعلق یقین و شک کا ایک متعلق ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ حالت سابقہ میں جو متعلق یقین قرار دیتے ہیں آپ کے شک کے لاحقہ میں بھی وہی متعلق قرار پانا چاہیے۔ یقین زید کے ساتھ تعلق رکھے اور شک امر کے ساتھ، تو یہ دو الگ الگ چیزیں کہ جس کا ایک دوسرے سے کوئی ربط ہی نہیں ہے۔
اس طرح طہارت و نجاست کا ایک دوسرے سے ربط نہیں، تو الگ الگ چیز ہے۔ اس لیے یقین آپ کا اگر متعلق بنجاست ہے تو شک بھی متعلق بنجاست ہونا چاہیے۔ وہاں پر یقین و شک میں نفس کام کرتا ہے۔ یہ وہی اشکال ہے کہ متعلق ایک ہونا چاہیے، اس کی بنیاد پر آغائے نائینی اور آغائے حمدانی یہ دونوں نے گھبرا کے اس اشکال کی بنیاد پر کہ دو الگ الگ متعلق نہیں ہونا چاہیے، گھبرا کر انہوں نے یقین تقدیری کو فرض کیا ہے یقین حقیقی کے مقابل میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین حقیقی لیتے تو دونوں میں متعلق الگ ہو جاتے ہیں۔ یقین حقیقی یہ تھا کہ انسان کو صبح سویرے وضو و طہارت کا یقین تھا، یہ یقین حقیقی ہے جس کا ایک رشتہ اپنے نفس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو دوسرا رشتہ وضو و طہارت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ یقین حقیقی ہے۔ اور پھر جب شک آتا ہے تو شک کے وقت کہ شک کے ذریعے سے یقین کو نہ توڑے تو وہ یقین تو حقیقی کے ناطے صبح تھا، ابھی تو وہ صبح والا یقین نہیں ہے، تو متعلق الگ الگ ہو جائیں گے۔ صبح کا یقین الگ ہے اور ابھی کا شک ظہر کے وقت الگ ہے، دونوں کے متعلق الگ ہے۔ صبح کا یقین صبح کے وضو کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ابھی کا شک وضو کے ابھی کے بارے میں تعلق نہیں، وضو ہے یا نہیں ہے، تو ابھی کا وضو اور صبح کے وضو میں کوئی ربط نہیں ہے۔ صبح کا وضو الگ ہے، ابھی کے وضو کے بارے میں شک ہو جائے، ابھی تو نہ یقین وضو ہے، صرف شک کے بے وضو ہے، یقین بے وضو ہے نہ ہونے کے سے آغائے نائینی اور آغائے حمدانی گھبرا کے یقین تقدیری لیا تو ہم کہیں گے کہ ہاں ایک یقین بے حدوث تو صبح تھا، لیکن فرض کریں گے کہ یقین چلتا آیا ہے شک تک، اور اس فرضی یقین کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ والا فرضی یقین شک کے ذریعے سے ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، تاکہ متعلق ایک ہو سکے۔ یہ گھبرا کے یہ بات ہوئی اسی اشکال کی بنیاد، کیونکہ اگر جو ہے اس صبح والے یقین کو لیتے تو وہ الگ ہے متعلق، اور ابھی کا شک کے بے وضو لیتے اس کا متعلق الگ ہے۔ اس لیے مجبور ہو گئے وہ آغائے نائینی اور حمدانی کہ یقین تقدیری لے، کہ وہ یقین تقدیری یقین حقیقی کے بعد ابھی تک فرض کریں کہ یقین ہے، اسی یقین بے وضو کو آیا اب شک کے بے وضو توڑ سکتا ہے، یعنی ایک متعلق بنانے کے لیے یقین تقدیری کو فرض کیا گیا ہے، ورنہ تو صبح کا یقین صبح کے تعلق ہے، ابھی کے شک کے ساتھ تو وضو کا تعلق ہی نہیں ہے۔ بس اس لیے
یہاں پر آقا نائینی اور آقا حمدانی کو گھبرا کر ایک یقین تقدیری فرض کرنا پڑا کہ یقین حقیقی صبح تھا، لیکن فرض کریں گے کہ وہ یقین اب بھی موجود ہے، اور اسی یقین میں وضو کو آیا شک کے وضو توڑ سکتا ہے یا نہیں؟ دونوں کو متعلق ایک ملانے کے لیے کام کیا گیا ہے۔ اس لیے یہاں پر انہوں نے تو مسئلے کو حل کیا ہے یقین تقدیری فرض کر کے، لیکن ہم نے مسئلے کو حل کیا تھا یقین تقدیری کی ضرورت نہیں ہے، یقین حقیقی لیتے ہوئے مسئلے کو حل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس یقین بے وضو میں استمرار دیکھ رہے ہیں حقیقی طور پر۔ حقیقت میں وضو جو صبح کیا تھا اب تک موجود ہے، جب تک شک کر رہے تب تک یقین موجود ہے۔ تو ہم یقین تقدیری نہیں لے رہے ہیں، یقین استمراری و بقائی و دوامی لے رہے ہیں۔ اور فرق نائینی اور حمدانی نے تقدیری کو مانا تھا کہ دو متعلق الگ الگ نہ ہو۔ ہم نے کہ ضرورت کیا ہے؟ ہم اسی یقین کو جو حقیقت میں تھا استمراری حقیقی مانے، اور ہے بھی اسی طریقے وہ حقیقت میں وضو اب تک چلا آ رہا ہے شک سے پہلے کے مرحلے۔ معذرت کے ساتھ آپ نے فرمایا تھا یہ سکون جو ہے اس وقت جو صبح والا نہیں ہے رات والا نہیں ہے، تو یہاں پہ چیز نہیں ہے، لیکن وہ جب استقرار پیدا کرے گا تو وہی والا ہوگا، کوئی بات تھوڑی۔ استقرار کی تو آپ نے فرمایا تھا گنجائش نہیں ہے کسی چیز میں۔ استقرار کو بتایا کہ یقین میں طہارت کی نسبت سے استمرار ہے، استمرار جب ہے تو صبح سے لے کر ابھی تک، صبح سے لے کر ابھی تک مسلسل حقیقی یقین کھنچتا چلا آیا ہے۔ جیسے اگر صاحب صبح بریانی پکائی دیکھچی میں اور دوپہر 2 بجے شک کرتے ہیں یا نہیں کھایا تو نہیں ہے، جا کے دیکھیں تو ہوگی کہاں جائے گی، استمرار ہوگی تو ٹکٹ جائے گی، وہی کریں تو بات یہ ہے کہ ہم نے مسئلے کو بڑے آسان طریقے سے حل کر دیا، اس میں فرض برد اور تقدیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مشکل حل ہو گئی تھی۔ اس لیے کیفیت فرض اس کو آپ یقین بے بقاء وضو قرار دیں، استمرار وضو قرار دیں، تو مسئلہ حل ہو جائے گا، تقدیری یقین لینے کی ضرورت نہیں۔ جب یہ مسئلہ ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے 3 احتمالات رکھ رہے ہیں۔ 3 احتمالات میں سے پہلے 2 احتمالات باطل ہیں، اور تیسرا احتمال ہے کہ جو صحیح ہو جایا کرتا ہے۔ یقین و شک کو ایک احتمال میں یہ فرض کریں کہ دونوں بالفعل
اور دونوں ایک ہی شے سے متعلق، حتیٰ نظر زمان بھی ایک ہی ہے، یعنی یقین حقیقی و شک حقیقی متعلق بشیء واحد حتیٰ من حیث الزمان۔ کہ زمان میں دونوں اس چیز کے مطابق کیسے ہوگا، شک بھی ہو؟ وہی کہہ رہے کہ یہ مورد اصلاً قابل تحقق نہیں ہے کہ ایک ہی زمان میں انسان کو یقین بھی ہو حقیقی، اور ایک ہی زمان کے اندر اسی آن میں شک بھی ہو اسی ایک شے کے بارے میں، جو شے وہ شے بھی زمان کے لحاظ سے ایک ہی ہے۔ یہ ممکن نہیں، عقلاً اجتماع محال ہے۔ شک و یقین دونوں آنے واحد میں ایک ہی شے کی نسبت سے، ایک ہی زمان کی نسبت سے وہ نفس میں جمع ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایسا ہو جائے گا کہ نفس میں کہے گا یہ وضو ہے بھی اور وضو نہیں بھی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہونا نہ ہونا دونوں ایک ساتھ تو نفس میں جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا یقین و شک قابل اجتماع نہیں ہے، یہ فرض اول۔ بس اس لیے اس یقین کو شک کے ذریعے سے نقض نہ کرو، یہاں پر معنی اجتماع ممکن نہیں ہے، اس لیے غیر قابل تصور، کیونکہ احتمال اول۔ دوسرا احتمال مسئلہ قاعدہ الیقین و شک، قاعدہ الیقین اس لیے اس قاعدہ الیقین میں استصحاب نہیں ہے۔ قاعدہ الیقین و شک میں یہ ہے کہ آپ اول صبح یقین رکھتے تھے کہ یہ لباس نجس ہے، ظہر کے وقت شک کرتے ہیں اسی لباس نجس میں جو صبح کے وقت نجس تھا، اب اسی صبح کے نجاست میں شک کرنے لگتے ہیں۔ ابھی شک نہیں کر رہے، صبح کے نجاست ہی میں شک کرنے لگتے ہیں۔ آئیے اس کو خارج سے دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں جو حقیقت میں عرف میں رائج مثالیں ہیں، استعمال ہونے والی مثالیں ہیں، اور یہ بہت کام کی مثالیں جو ابھی ہم گویا کہ فقہی مسئلہ بھی جو روزمرہ معاشرے میں چلتا ہے، جس کی وجہ سے شبہات پیش آتے رہتے ہیں، اس شبہ کا حل بھی ہے۔ آپ ایک پیش امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ 10 سال گزر گئے۔ 10 سال پہلے جو عدالت تھی، آج 10 سال کے بعد اس کی 10 سال پہلے والی عدالت میں شک کرنے لگتے ہیں، ابھی کی عدالت میں نہیں بلکہ 10 سال پہلے کی عدالت میں شک کرنے لگتے ہیں۔ تو
10 سال پہلے کی عدالت پہ شک کریں تو احراز عدالت کرنا پھر واجب ہو جائے، کیونکہ وہ اصل عدالت ہی آپ کی مشکوک ہو گئی۔ وہ 10 سال پہلے والی عدالت ہی مشکوک ہو گئی، اس لیے احراز عدالت کرنا پڑے۔ لیکن اس کے برعکس استصحاب کا قاعدہ چلے اور کہیں کہ یقین تھا 10 سال پہلے، اب شک کرتے کہ اب عدالت باقی رہی ہے یا نہیں، آج کی عدالت کے بارے میں شک کرتے تو استصحاب بقاء عدالت قرار دیں گے۔ اس کا نام ہے استصحاب اور اس کا نام ہے قاعدہ یقین۔ تو دونوں میں بہت فرق ہے، اور یہ عام طور پر پیش امام کے سلسلے میں شک پیدا ہوتا رہتا ہے۔ دونوں قسم کے شک معاشرے میں آتے رہتے ہیں، دونوں کا حل ہے۔ اسی کا نام شک ساری ہے۔ اور استصحاب شک ساری یا استصحاب قہقری جس کو کہتے ہیں۔ خیر، اس کو اب دوسری جو ہے اہم جہت جو معاشرے میں اور زیادہ پیش آتی ہے، پیش امام سے بھی زیادہ پیش آتی ہے، وہ مرجعیت کے سلسلے میں۔ مرجعیت کے سلسلے میں جس مرجع کی تقلید آپ کریں گے، کسی بھی مرجع کی تقلید، معاشرے میں کچھ لوگ آ کر ضرور اس میں ہمارے دلوں میں شک ضرور ایجاد کر دیا کرتے ہیں۔ کسی بھی تقلید کریں، چاہے خوئی کی تقلید کریں، چاہے خمینی کی تقلید کریں، چاہے غسیستانی کی تقلید کریں، چاہے آخامنئی کی تقلید کریں، کسی کی بھی تقلید کریں، ضرور کچھ لوگ آ کے شک ڈالا کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے لوگ ہزار قسم کی باتیں کرتے ہیں، کسی کو چھوڑتے تھوڑی، ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں نظریات آتے ہیں۔ تو اگر مثلا کسی نے آغائے خوئی کی تقلید کی ہوئی تھی، اب لوگوں کے شک و شبہات ڈالنے کے نتیجے میں کہ بھائی وہ عادل نہیں ہے، وہ جو ہے امریکہ کے ایجنٹ ہیں، وہ صدام کے ایجنٹ ہیں، وہ تو بکے ہوئے آدمی ہیں، وہ تو جو ہے امریکہ کے مطابق کام کر، ہزاروں باتیں آتی ہیں۔ وہ خالی ایک طرف نہیں ہے، خمینی کے سلسلے میں بھی اس طریقے کی باتیں بہت آتی ہیں کہ بھائی وہ تو حکومت کے لالچی ہے، وہ تو جو ہے اپنی حکومت جمانا چاہتے ہیں، اور سیاسی آدمی ان کو مرجع تھوڑی ہے، پتہ نہیں ہزار ہزار قسم کی باتیں ان کے سلسلے میں بھی آتی، کوئی ایک طرف تھوڑی ہے، ہر طرف اس کی باتیں آتی ہیں۔ تو شبہوں کو شبہات ڈالنے میں دونوں طرف ہیں، ایک نہیں ہے۔ اس لیے ان تمام سازشوں سے بھی انسان کو ہوشیار رہنا ہے کہ مرجعیت کے نظام میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہونے پائے، وہی ہماری اساس ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شریعت نے حل بھی کیا کہ جب ہم نے عدالت کی بنیاد پر ان کی تقلید کی تھی، اب شک کرتے کہ پتہ نہیں عدالت اس کے شک ڈالنے کے سے عدالت کے اندر خرابی پیدا ہوئی ہے، استصحاب بقاء عدالت قرار دیں گے، استصحاب بقاء عالمیت قرار دیں گے، اور اس کے نتیجے میں اس کی عدالت کو مان لیا جائے گا، مرجعیت باقی رہ جائے گی استصحاب کے نتیجے۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ معاشرے میں پیش آتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ پیش آتا ہے، کوئی ایک مرجع ایسا نہیں جس کے بارے میں شبہ کو شبہات نہ ڈالے جاتے ہیں۔ تو یہ کہ قاعدہ الیقین الگ چیز ہے اور قاعدہ استصحاب الگ چیز ہے۔ اگر قاعدہ الیقین کی بنیاد پر ہم دیکھیں کہ اول صبح ایک لباس کے نجس ہونے کا یقین تھا، ظہر کے وقت اسی جو صبح کے وقت نجس تھا، اسی لباس صبحی نجس، اس کے بارے میں اب شک ہو گیا کہ نہیں وہ نجس تھا بھی کہ نہیں تھا صبح کے وقت، ہمیں صبح کے وقت کے بارے میں شک ہو گیا، ظہر کے وقت، صبح کے وقت
ہی کے بارے میں شک ہو گیا ظہر کے بعد، تو یہ کہلائے گا قاعدہ الیقین، قاعدہ الیقین چلائیں گے، اور اس کی بنیاد پر ابھی بھی اس کو ہم پاک مانیں گے اور نجس مانیں گے۔ بس اس کو آپ اب روایت میں دیکھیں تو آپ کو بالکل ظاہر بظاہر نظر آ جائے گا کہ روایت میں قاعدہ الیقین کو نہیں لیا گیا ہے، اس لیے کہ روایت کے الفاظ کے بالکل خلاف ہے قاعدہ الیقین جو روایت میں ذکر کیا ہے۔ روایت کے اندر یہ جملہ کیا ہے دیکھیں، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّن وُضُوئِهِ، وہ اپنے صبح کے وضو پر یقین رکھتا تھا۔ اب جھپکی یا دو جھپکیاں آنے سے نیند آئی ہے یا نہیں، تو کیا اس سے وہ وضو ٹوٹ گیا یا نہیں، یہ روایت کے الفاظ تھے۔ ایک جھپکی یا دو جھپکی نیند سے وضو ٹوٹ گیا ہے نہیں، یعنی اس کا مطلب وہ وضو جو صبح سے چل کر کے ابھی تک آ رہا تھا، اسی وضو میں ہمیں اب شک ہو رہا ہے کہ آیا یہ وضو ٹوٹ گیا یا نہیں، تو اس کا مطلب قاعدہ استصحاب کو بیان کیا جا رہا ہے، قاعدہ الیقین کو نہیں بیان کیا جا رہا۔ ظاہر الفاظ سے یہی لگ رہا ہے کہ قاعدہ استصحاب کو مد نظر رکھا ہے۔ بس اس لیے چونکہ اس مسئلے میں لا تنقض الیقین بالشک، قاعدہ الیقین خلاف ظہور ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں لیں گے۔ روایت میں پہلا احتمال بھی باطل ہے کیونکہ قابل اجتماع نہیں، دوسرا احتمال جو ابھی بتائے قاعدہ الیقین والا وہ بھی خلاف ظاہر ہے، بس تیسرا احتمال رہ گیا، اور تیسرا احتمال کیا، قاعدہ استصحاب جاری کیا جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔